الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نفس کو پہچانے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جب بنایا، اس کے جسم کے اندر روح ڈالی، اس کو ایک دل دیا، اسے ایک دماغ دیا۔ یہ جب دل کو استعمال کرتا ہے، اس قلب کے اندر انسان کے ایک نفس چھپا ہوا ہے۔ انسان جب کام کرتا ہے تو ایک طرف سے اس کی روح اس کو ڈائریکشن دیتی ہے اور دوسری طرف سے نفس اس کو کوئی ایک اور ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے۔ یہ جو نفس ہے، یہ انسان کو کس طریقے سے کام کرواتا ہے اور یہ کیا اس میں ضروریات ہوتی ہیں، اس کو ذرا ہم پہچانیں۔ کیونکہ نفس اگر میرے اور آپ کے کنٹرول کے اندر ہے تو پھر ہم تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھوں کے اندر ہوتا ہے۔ وہ جب بھی چاہتے ہیں ہمارے ریموٹ کنٹرول کا کوئی بٹن دباتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اگر انہوں نے غصہ ہمیں لے کر آنا ہوتا ہے تو وہ غصے والا بٹن دباتے ہیں اور ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ اور کوئی دوسرا شخص اگر چاہتا ہے کہ اس کو اب خوشی والا اس کا بٹن دباؤ تو وہ خوشی والا بٹن دباتا ہے اور ہم خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارا ریموٹ کنٹرول جب دوسروں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے تو میری اور آپ کی جو زندگی ہے تو پھر اس زندگی کے اندر سکون ہمیں نہیں مل سکتا۔ سکون انسان کو اس وقت مل رہا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول حاصل کر چکا ہو، وہ اپنے نفس کو سمجھتا ہو، اسے یہ بات پتہ ہو کہ میرا نفس کس چیز کی مجھے دعوت دے رہا ہے، مجھے کس چیز کی طرف بلا رہا ہے۔ اب اس نفس کو سمجھنے کے لیے کہ نفس ہمیں کس طریقے سے بلاتا ہے، اس کی مختلف اقسام ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک بہیمی نفس، یہ وہ نفس ہے کہ جس کو ہم انگلش میں کہیں کہ کیٹل لائک، جیسے مویشی ہوتے ہیں۔ یہ جو مویشی ہیں یعنی کہ گائے، بکرا، بیل، دمبا، ان کی ضروریات کیا ہیں؟ ان کو خوشی کس چیز کے اندر نصیب ہوتی ہے؟ اگر آپ کے گھروں کے اندر یا کسی کو یہ تجربہ ہو کہ یہ گائے رکھنے کا یا بکرے رکھنے کا یا دمبا رکھنے کا، تو اگر ہم یہ پوچھیں کہ اس گائے، بکرے کو یا دمبے کو خوشی کس چیز کے اندر نصیب ہوتی ہے تو وہ جھٹ کر کے بتا دیں گے کہ اسے کھانے میں، آپ اسے کھانا کھلاتے جائیں، وہ خوش رہے گا، آپ اسے پلائیں۔ سونا اس کی ضرورت ہے، سانس لینا اس کی ضرورت ہے، اور پھر وہ پالیوشن بھی کرتا ہے۔ یہ 4-5 چیزیں ہیں جو جو مویشی کے طرح کا نفس ہے، ایک بہیمی نفس جو ہے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ اس کو خوشی اس چیز کے اندر ملتی ہے، اس کو خوشی اس چیز کے اندر ملتی ہے جب وہ کھائے، جب وہ پیے، جب وہ سوئے، جب وہ پالیوشن کرے، جب وہ سانس لے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو ایک بہیمی نفس کے لیے ضروری ہیں۔ یا وہ بہیمی نفس یا وہ مویشیوں کی طرح کا جو نفس جس کی ضرورت ہے، یہ کوئی نفس کسی انسان کا بھی ہو سکتا ہے کہ صرف وہ کھائے، صرف وہ پیے، اس کی زندگی کا مقصد صرف کھانا ہو، صرف پینا ہو، صرف سونا ہو، صرف پالیوشن کرنا ہو، صرف سانس لینا ہو۔ وہ اگر ٹی وی بھی دیکھتا ہے تو وہ اس لیے دیکھتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھے آرام دہ مکان کو کس طریقے سے حاصل کرے اس کے سکون کے لیے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کون سی چیز مارکیٹ میں بہت اچھی چل رہی ہے کھانے پینے کے لیے۔ وہ اگر دعوتوں میں بھی جاتا ہے، لوگوں سے تعلقات بھی رکھتا ہے کھانے پینے کے، تو بنیادی طور پر یہ وہ نفس ہے کہ جو مویشی کی طرح کا ایک نفس ہے۔ دوسرا نفس جو ہے وہ سبعی نفس ہے، یعنی کہ پریڈیٹور،
جاندار ایسے ہوتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو گائے، بکرا، بیل، دمبا اس سے بڑھ کر ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں حملہ آور، یعنی کہ شیر ہے، چیتا ہے، بعض جگہوں پہ کتے ہیں. تو یہ جو جاندار ہیں، یہ جو جانور ہیں، ان کو جو خوشی نصیب ہوتی ہے یہ اس پہلی والی اسٹیج سے تھوڑا سا بڑھ کر ان کی جو خوشی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حملہ کر کے کھانا چاہتے ہیں، یہ چھیننا چاہتے ہیں، یہ اپنی ٹھیکیداری جمانا چاہتے ہیں، ان کی چودراہٹ ہو، یہ قبضے کریں، اور کوئی ان کے ٹیریٹری کے اندر، کوئی ان کی زمین کے اندر کوئی دوسرا پر مارنے والا نہ ہو، اور کسی کو کوئی اجازت نہ ہو. اور بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کے مقاصد یہی ہوتے ہیں، وہ حملہ کرتے ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کو جاندار بتائے، ان کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ وہ دہشت گردی پھیلائیں، وہ دہشت پھیلائیں اپنی، ان کے نام کی دہشت ہو، ان کا نام سن کر لوگ کانپ اٹھیں. تو جس طرح یہ جانداروں کے اندر، جانوروں کے اندر یہ ایک نفس کی خواہش ہوتی ہے، اسی طریقے کی خواہش جب انسان کے اندر آ جائے تو وہ انسان بھی جانور بن جاتا ہے. یہ وہ دوسری قسم کی نفس کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی. پہلی قسم تو وہ ہے جو مویشیوں کی طرح کا نفس ہے، جو بہیمی نفس ہے، جس میں انسان صرف کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، سانس لے رہا ہے، پولیوشن کر رہا ہے. اور جو دوسری قسم کا نفس ہے وہ یہ ہے کہ ان پچھلی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ حملے کرتا ہے، وہ دہشت پھیلاتا ہے، وہ قتل و غارت گری کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتا. تو چاہے وہ جانوروں کے اندر ہو یا چاہے یہی صفت انسانوں کے اندر ہو، جب یہ انسانوں میں صفت آتی ہے تو انسان جانور کی مانند ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد تیسری صفت ہے، تیسری قسم ہے جو اس نفس کی ہے. یہ تیسری جو قسم ہے یہ ہے شیطانی نفس. یہ شیطانی نفس کیسا ہے؟ اس نفس کے اندر شیطان کا کیا کام ہے؟ شیطان سازشیں تیار کرتا ہے، پلاٹس بناتا ہے، دو لوگوں کے درمیان میں لڑائی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. یہ والے معاملات ہیں. اپنے آپ کو رب سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں. یہ وہ جو نفس ہے، جب انسان اس نفس کی پیروی کرنا شروع ہو جائے، جب سازشیں تیار کرے، جب لوگوں کے درمیان میں لڑائیاں کروائے، دلوں کے اندر نفرت پیدا کرے، اور یہ کوشش کرے کہ دو لوگ جو آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دونوں کو الگ کر دیا جائے، علیحدہ کر دیا جائے، اور کوشش یہ کروائی جائے کہ کوئی ایک جو ہے وہ دوسرے کے خلاف کسی طریقے سے کوئی سازش تیار کرے. یہ جتنے بھی سازشی معاملات ہیں، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، میاں بیوی کے رشتے کے درمیان میں ہو، چاہے وہ بھائی اور بھائی کے درمیان میں ہو، باپ اور بیٹے کے درمیان کے اندر ہو، چاہے وہ ساس اور بہو کے درمیان میں ہو، چاہے وہ بہن اور بہن کے درمیان میں ہو، جب انسان یہ والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، جب سازشی عناصر کے ذریعے اپنی خواہشات کو پورا کرنا جب شروع کر دیتا ہے، تو در حقیقت یہ جو نفس کی کیفیت ہے، جس شخص کے اندر یہ نفس کی کیفیت آ جائے کہ وہ سازشیں مستقل تیار کرے، تو در حقیقت یہ جو نفس ہوتا ہے یہ شیطانی نفس ہے. اس کو اسی کے اندر سکون اور تسکین ملتی ہے، اس کی خوشی اسی میں اسے نصیب ہوتی ہے جب تک کہ وہ سازشیں تیار نہ کرے. اس کو ابدی خوشی اس وقت ملتی ہے جب لوگوں کے درمیان میں وہ تفرقہ پیدا کرے، فرقہ فرقہ کر دے، لوگوں کو الگ الگ کر دے، ایک جماعت کو توڑوا دے، ایک امام کے پیچھے لوگوں کو فرقہ فرقہ کر دے، گروہ بندیوں کے اندر لے کر آ جائے. اگر یہ جماعت کا معاملہ ہو یا کسی گھر کا معاملہ ہو، کسی ادارے کا معاملہ ہو، جب انسان ان ساری چیزوں کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے تو در حقیقت وہ شیطانی نفس کے اوپر کام کرتا ہے. یہ تھی تیسری قسم. اور اس نفس کی
جو چوتھی قسم ہے وہ ہے روحانی ملائکی نفس، اینجلک نفس۔ یہ نفس کیسا ہے؟ یہ جو ملائکی نفس ہے یہ مجھے اچھائی کی طرف بلاتا ہے، یہ مجھے نیکی کی طرف بلاتا ہے، مجھے اچھے کام کرنے کی ترغیب دلاتا ہے کہ میں ایسے کام کرنے لگ جاؤں کہ جو ابدی سکون کے لیے ہوں، جو میرے دل کے بھی سکون ملے جس میں۔ اور کہ جو اینجلک نفس ہے، در حقیقت اللہ رب العالمین نے یہ جو علم دیا، یہ جو معرفت کا نظام دیا، جو روحانی طور پر ملائکہ جو ہیں، جو فرشتے جو ہیں، ان کے اندر جو معرفت ان کو نصیب کروائی، جب یہ معرفت انسان کے نفس کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 4 مختلف قسمیں بتائیں۔ اب دیکھیں کہ کس کا نفس کس چیز کے اوپر غالب آتا ہے۔ میں کون سے نفس کی صبح اور شام پرورش کر رہا ہوں، میں کون سے نفس کو صبح اور شام پانی ڈال رہا ہوں، اس کو میں اس کی نشو نما کر رہا ہوں، کس نفس کے پیچھے میں لگا ہوا ہوں۔ کیا میں ایک مویشی کی طرح، بہیمی نفس کی طرح ہوں؟ کیا میں سبعی نفس کی طرح ہوں، ایک درندوں کی طرح کا جو دوسری مثال میں نے دی؟ کیا میرے اندر جو غلبہ ہے وہ شیطانی نفس کا غلبہ ہے کہ میں مستقل سازشیں تیار کر رہا ہوتا ہوں، یا میرے اندر جو غلبہ ہے وہ ملائکی نفس کا ہے؟ یعنی میں معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو پہچاننا چاہتا ہوں۔ ہاں، یہ جب ملائکی نفس کا غلبہ ہو، اس ملائکی نفس کے غلبے کے اندر جب مجھے کھانے کی ضرورت ہو تو میں اتنا کھاؤں کہ جتنا مجھے کھانے کی، زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، میں اگر کبھی کسی پہ غصہ کروں تو اتنا غصہ کروں کہ جتنا مجھے اس غصہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جس چیز کی جس وقت ضرورت ہو اتنی چیز کو لینا، اور ان ساری چیزوں کے اوپر جو غلبہ ہو جانا وہ روحانی نفس کا اور ملائکی نفس کا جب غلبہ ہوگا تو باقی جو ساری کے سارے نفس ہیں وہ نیچے کی طرف ہوں گے۔ انسان اپنے نفس کے اوپر اس طرح کنٹرول حاصل کر سکتا ہے کہ وہ پہچان لے کہ میں کس نفس کی نشو نما اور پرورش کر رہا ہوں۔